اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو اس وقت انسان کو زیادہ شکر کا احساس ہونا چاہیے. جو رب نعمت دے سکتا ہے وہ نعمت لے بھی سکتا ہے. مسلمانوں کا معمول عام طور پر یہ ہے کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں. لیکن جب مال و دولت کی فراوانی ہو، بچے جوان ہو جائیں اور ان کی شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، تو اس موقع پر لوگ بہت گناہ کرتے ہیں. حالانکہ اس موقع پر تو زیادہ شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے. آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر لوگ ایمان اور تقوی پر ثابت رہیں تو انہیں کیا کیا برکتیں ملیں گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ڈرتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرتے اور جس چیز کو اللہ اور رسول نے منع فرمایا اس سے دور رہتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے. ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر فائدہ مند اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت پیدا ہوتے، رزق کی فراوانی ہوتی، امن و سلامتی نصیب ہوتی، آفتوں سے محفوظ رہتے. تو آج اگر مسلمان صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرے اور آج کے مسلمان گناہوں کو چھوڑ دیں تو ہمارے لیے بھی آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا، مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کیا. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستیوں والے، چاہے وہ کافر مکے کے رہنے والے ہوں، مکے کے گرد و پیش کے رہنے والے ہوں یا کہیں کے بھی کافر ہوں، کیا وہ نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں. او امین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں اور عذاب کے آنے سے غافل ہوں. افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے اور اس کے ڈھیل دینے اور دنیاوی نعمت دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ خفیہ تدبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا ہے اور گناہ کرنے کے باوجود نعمتوں کا نزول ہوتا ہے. پھر جب انسان عذاب سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے تو اچانک عذاب آتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے صالحین خوف کیا کرتے تھے. جب نعمتوں کا نزول ہوتا ان پر تو ڈر جاتے کہیں ہمارے ساتھ تو یہ خفیہ تدبیر نہیں. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف وہی ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جو تباہ ہونے والے ہوتے ہیں. انہی کے دل میں اللہ کی خفیہ تدبیر کا خوف نہیں ہوتا، ورنہ اس کے مخلص بندے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں. ہر وقت یہی خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہو اور ہم نعمتوں کو دیکھ کر غافل ہو گئے ہوں. حضرت ربی بن خثیم کی صاحبزادی نے ان سے کہا، کیا سبب ہے؟ میں دیکھتی ہوں سب لوگ سوتے ہیں
اور آپ نہیں سوتے ہیں۔ حضرت ربی نے فرمایا اے نور نظر، تیرا باپ رات کو سونے سے ڈرتا ہے، یعنی یہ کہ غافل ہو کر سو جانا کہیں عذاب کا سبب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے، اور اسی رکوع میں ہم نے یہ سماعت کیا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، اور وہ بولے بے شک ہمارے باپ داداؤں کو رنج اور راحت پہنچے تھے، یعنی انہوں نے ان تکلیفوں کے متعلق یہ نہ سمجھا کہ یہ تکلیفیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہیں، کہنے لگے یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے، یہ کسی گناہ کی نحوست نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کو ایسی سوچ نہیں بنانی چاہیے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان استغفار کرے اور اپنا محاسبہ کرے، اور دیکھے جہاں جہاں غلطی ہے ان غلطیوں سے وہ توبہ کرے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا عزم کرے، اور جب نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس وقت بھی وہ خوف کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نعمت کا ملنا خفیہ تدبیر ہو، کہ جس طرح کافروں کے ساتھ ہوتا کہ پہلے نعمتیں ملتی اور انہیں ڈھیل دی جاتی، اور وہ نعمتوں میں جب گم ہو جاتے تو پھر انہیں برباد کر دیا جاتا۔ سورہ اعراف کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس کی نصیحتوں سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔